یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 4 کیمسٹری، اور چیپٹر نمبر 4 جو ہمارا ہے وہ ہے سورسنگ اینڈ لاجسٹکس کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے سورسنگ اینڈ لاجسٹکس سے. اور سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی ہے فائنڈنگ دا بیسٹ سپلائرز فار امیزون FBA. کیونکہ سورسنگ کی بات کریں تو سپلائرز کہاں سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، کیسے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کون کون سی ریسورسز ہیں جو آپ یوز کر کے سپلائرز کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور پھر ان سے کیسے آپ نے ڈسکشن کرنی ہے، کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، وہ ساری چیزیں ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کریں گے فائنڈنگ دا بیسٹ سپلائرز فار امیزون FBA سے. چائنا از دا انڈسپیوٹیڈ مینوفیکچرنگ ہب آف دا ورلڈ. جیسے ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے. وہاں پہ مینوفیکچرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہر چیز کوئی چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، ہر چیز وہاں پہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طریقے سے وہ ہب ہے، مینوفیکچرنگ ہب ہے پوری دنیا کا. اور وہاں سے ریسورسنگ جو ہے پوری دنیا سے لوگ یا بزنس مین یا کہہ لیں جو ڈیلز ہیں وہ چائنا سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ریسورسنگ کے حوالے سے چانسز آر موسٹ تھنگس یو پرچیز ور either assembled or manufactured in the country. So why is China a popular spot for Amazon sellers to find suppliers? The simple answer is that it is cheaper. اب اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ کاسٹ ہے. کہ اگر آپ چائنیز مارکیٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو سپلائر جو ملتے ہیں وہ بہت زیادہ لو کاسٹ کے اوپر آپ کو چیزیں مینوفیکچر کروا کر، یا سپلائر جو ہے وہ آپ کو سپلائی کرتا ہے بہت کم ریٹ کے اوپر چیزیں. ٹھیک ہے، اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹوائز ہو گئے یا کوئی اس طرح کوئی بھی چیزیں ہو گئیں، ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ میڈ ان چائنا ہوتی ہیں، اور وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے وہاں پہ اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے چائنا میں. ٹھیک ہے، کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ، مینوفیکچرنگ کاسٹ بہت کم ہے، اور وہ لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے، فیکٹریز بہت زیادہ ہیں، اور وہ بہت زیادہ وہاں پہ آپ کو اچھے مناسب اور چیپ ریٹ کے اوپر آپ کو چیز مل جاتی ہے. سپلائر یا مینوفیکچرر آپ کو وہ پرووائڈ کر دیتا ہے. جس کے اندر ایگزامپل آپ کو اگر دوں تو علی بابا یا علی ایکسپریس جو پلیٹ فارم ہے یہ چائنیز پلیٹ فارم ہی ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ آن لائن آپ کو بہت کم اچھے ریٹ کے اوپر چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. لو اوور ہیڈ کاسٹ help Chinese companies bring down manufacturing cost, making it almost impossible for other countries to compete. اب جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے یا اوور ہیڈ کاسٹ جو اس کی پڑ رہی ہے، مطلب کہہ لیں کہ جو لیبر ہے بیسک وہ بہت مناسب ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، مینوفیکچرنگ کاسٹ اس وجہ سے اس کی وجہ سے بہت اچھے طریقے سے کم ہے. جو کہہ لیں کہ FBA ہول سیلر ہے یا کوئی بھی بزنس مین ہے، اگر وہ باہر کی کسی کنٹری میں اس چیز کو کمپیئر کرے تو اس کو چائنیز مارکیٹ کے اندر بہت کم اور مناسب ریٹ کے اوپر چیزیں مل جاتی. اسی وجہ سے competitive pricing is one of the key aspects to staying relevant on e-commerce platforms like Amazon. Sellers need to make sure they are getting their products at the lowest possible price. In most cases, that means tying up with Chinese manufacturers or suppliers. Sourcing from China is not the only way to be competitive though. So how do you find the best suppliers for Amazon FBA? اب جیسے ہم لوگوں نے بات کیا کہ کمپیٹیٹیو پرائسز ہوتی ہیں ای کامرس پلیٹ فارم کے اوپر، یا امیزون کے سیلرز کو مناسب ریٹ کے اوپر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ مینوفیکچرر یا سپلائر کے ساتھ بہت زیادہ کانٹیکٹ کرتے ہیں چائنا میں سے، کیونکہ وہاں پہ لو کاسٹ ہوتی ہے، چیپ ریٹ کے اوپر آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. تو امیزون FBA کے لیے چائنیز مارکیٹ یا چائنیز مینوفیکچررز یا سپلائرز جو ہیں وہ بہت بہتر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، کیسے آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کہاں پہ آپ کو سپلائرز ملتے ہیں. تو ان کی جو مین ایک چیز ہے، آپ کوئی بھی چیز لینے کے لیے فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان
بے شک چائنا کے ساتھ ہی ہے یا انڈیا چائنا کے ساتھ ہی پڑتا ہے یا رشیا ہے جو بھی کنٹریز ہیں ارد گرد کے, وہاں سے بھی آپ ایون چائنا جا کے ڈیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے آپ چائنا تو نہیں جا سکتے نا, تو آپ کو آن لائن مارکیٹ پلیسز سرچ آؤٹ کرنی پڑتی ہیں, اور آپ آن لائن کیونکہ امیزون کے اوپر جیسے آپ کے کسٹمرز آپ سے آن لائن آرڈر پلیس کر دیتے ہیں اور آپ ان کو چیزیں ڈلیور کروا دیتے ہیں, سیم اسی طریقے سے چائنیز مارکیٹ میں آپ کے پاس جو آن لائن مارکیٹ پلیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جیسے علی بابا یا علی ایکسپریس ہے, تو آپ ان کے تھرو ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو مینیج بھی کروا سکتے ہیں. اور یہ دونوں جو پلیٹ فارمز ہیں یہ بہت زیادہ سیکیور بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. آپ دیکھیں کہ دراز اور امیزون بہت حد تک سیکیور ہو چکے ہوئے ہیں. سیم اسی طریقے سے علی بابا اور علی ایکسپریس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ سیکیور ہیں اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. پلیٹ فارمز لائک علی بابا اینڈ علی ایکسپریس آر a gold mine for potential Amazon sellers. However, they are not very easy to navigate. If you are trying to source from Alibaba, you are buying directly from manufacturers often mean a cheaper price per product. However, most manufacturers will only take large orders. اب یہ جو علی بابا ہے یہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس تھوڑا سا اپر لیول کا پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, ہیں یہ ایک ہی کمپنی کے, اور تھوڑا سا ان کے پلیٹ فارمز کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ جو علی بابا ہے وہاں پہ مینوفیکچررز اویلیبل ہو, آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور مینوفیکچرر سے آپ ڈائریکٹلی چیز پرچیز کر لیتے ہیں. لیکن جو علی ایکسپریس ہے وہاں پہ کہہ لیں کہ آپ کے سپلائرز, بروکرز اور ڈسٹریبیوٹرز اس طرح کے جو ہیں لوگ اویلیبل ہوتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ڈائریکٹلی مینوفیکچرر اس طریقے سے نہیں ہوتا, سپلائر یا بروکر ڈسٹریبیوٹر اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں, ہول سیلرز بیٹھے ہوتے ہیں آن لائن. اب ان میں فرق کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ میں فرق آپ کو بتاتا ہوں. یہ اگلا جو پیراگراف ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں. If you cannot find what you are looking for on Alibaba or AliExpress, it's also worth checking out B2B e-commerce platforms like Made in China, Global Source or Gymtrade. These third-party B2B e-commerce platforms focus on foreign trade and are great to source your product from. اب علی بابا علی ایکسپریس کے علاوہ میڈ ان چائنا ہو گیا, گلوبل ٹریڈ ہو گیا اور جم ٹریڈ ہو گیا, یہ بھی 3 ٹاپ کے پلیٹ فارمز ہیں اور بزنس ٹو بزنس جو ای کامرس ماڈل ہے اس کے تھرو یہ بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا تھا علی بابا اور علی ایکسپریس کے اندر, اس میں یہ ہے کہ علی بابا جو ہے اس کے اوپر آپ کے مینوفیکچررز ڈائریکٹلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مینوفیکچرر کبھی بھی آپ کو کم تعداد کے اندر یا کہہ لیں کہ ایک فکس کوانٹٹی ہوتی ہے, اس فکس کوانٹٹی منیمم اس فکس کوانٹٹی کے اندر آپ کو آرڈر پلیس کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ مینوفیکچرر آپ کو وہ چیز مینوفیکچر کر کے دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ آن لائن جب بھی آپ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ منیمم 50 یونٹس آپ کو ملیں گے یا منیمم 100 یونٹس ملیں گے, اور ساتھ انہوں نے ریٹ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ 100 یونٹ لیتے ہیں تو آپ کو یہ ریٹ ملے گا چیز کا, 50 یونٹ لیتے ہیں تو آپ کو یہ ریٹ ملے گا, یا اگر آپ منیمم 500 یونٹ لیتے ہیں تو آپ کو ہم اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے, اس طریقے سے کریں گے. تو وہاں پہ آپ کو علی بابا کے اوپر بلک میں چیزیں پرچیز کرنی پڑتی ہیں. اب علی بابا کے اندر تو یہ چیز ہوگی کہ مینوفیکچرر سے آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو چیز بنا کے دے رہا ہوتا ہے. لیکن جو علی ایکسپریس ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل 50 100 یا 500 پیسز نہیں چاہیے آپ کو کوئی 5 یا 10 پیسز چاہیے یا 1 یا 2 پیسز چاہیے, تو علی ایکسپریس کے اوپر وہاں پہ ہول سیلرز بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے پاس سپلائرز بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو سنگل یونٹ سے لے کے کم مطلب جو منیمم بلک کوانٹٹی انہوں نے علی بابا کے اوپر دی ہوئی ہے اس سے کم کوانٹٹی کے اندر وہی چیز آپ کو علی ایکسپریس کے اوپر مل جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کاسٹ آپ کی زیادہ آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ جتنی زیادہ چیزیں آپ منگواتے ہیں آپ وہ جو مینوفیکچرر ہے وہ آپ کو ریٹ کم کر دیتا ہے. لیکن علی ایکسپریس کے اوپر کیونکہ آپ اس سے کم چیزیں منگوا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی پرائس رینج
زیادہ ہوتی ہے تو وہاں سے آپ کو چیز البتہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں یہ تھوڑا سا مائنر ڈفرینس ہے. یہ دونوں پلیٹ فارمز الگ الگ ہیں, مکس اپ نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایون آپ ان دونوں پلیٹ فارمز کے اوپر ان کی الگ الگ اپلیکیشنز بھی بنی ہوئی ہیں, آپ دونوں کو الگ الگ چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم انشاءاللہ آگے اپنے لیکچرز کے اندر ڈسکس بھی کریں گے کہ کیسے ہم نے علی بابا یا علی ایکسپریس کے سپلائرز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے, کون سا سپلائر اوتھینٹیکیٹ ہوا ہوتا ہے, ویریفائڈ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی مطلب فراڈ ہونے کا یا کوئی غلط ڈیلنگ کا آپ کو چانس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے.